آج ہم یہاں پہ چوک شہیدہ میں کھڑے ہوئے 2 دن پہلے انڈیا نے اپنی حدود سے جو میزائل پاکستان کے اوپر داغے تھے اس میں ہمارے چند بچے جو ہے نا ان لوگوں نے شہید کیے تھے، ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ہم یہاں پہ چوک شہیدہ میں آ چکے ہیں۔ انڈین میڈیا میں یہ چیزیں اچھالی جا رہی ہے کہ دہشت گرد، یہ بالکل ہمارے معصوم بچے تھے، یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھے۔ سب سے بڑا دہشت گرد تو مودی خود ہے جس نے مسلمانوں کی قتل غارت کی ہے، یہ دنیا بھی کہتی ہے۔ کینیڈا نے خود بولا ہوا ہے کہ بھارت کے جتنے لوگ ہیں وہ جو ہندو ہیں وہ سارے دہشت گرد ہیں، یہ ان کو لیڈ کرتا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے RSS، شیو سینا، یہ سب جو ہے نا مودی کو لیڈ کرتے ہوتے ہیں، یہ ہے سب سے بڑا دہشت گرد۔ ہم سمپل مودی کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ابھی تک تم نے جو کیا ہے اس کا بدلہ تو ہم لیں گے، وہ دنیا دیکھے گی بھی اور دنیا سنے گی بھی۔ اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ہوش کے ناخن لے لو۔ اگر ان کیس مزید آپ نے اس قسم کی حرکت آگے بھی کی تو انشاءاللہ اگلی جو ہمارے جمعے کی نماز ہوگی وہ دلی میں ہوگی۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس جنگ میں صرف اس میں انڈیا نہیں ہے، اس میں انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی شامل ہے، باقی یورپین ممالک بھی جو پیچھے سے ان کو سپورٹ کرے، اس لیے کہ پاکستان کو وہ کمزور کرے اور اسلام دنیا میں کمزور ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ جو غزوہ ہند کا جو لیڈ کریں گے، غزوہ ہند، وہ یہاں سے پاکستان سے کریں گے اور اس میں ہمارے پاک فوج کے جوان بھی ہوں گے، انشاءاللہ ہماری یہاں کے جو عوام بھی ہوگی۔ اور ایک بات لاسٹ میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری عوام، ہماری فوج، ہمارے سارے ادارے، ہم سارے ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں، اور یہ ہے کہ بھارت جو ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے، ورنہ اگلے جمعے کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ دلی میں ہم ادا کریں۔ دیکھیں جی، یہ جو انڈیا نے دہشت گردی کی ہے رات کے اندھیرے کے تاریکی میں، اور اس کا جواب جو دیا ہے پاکستان نے، وہ میں سمجھتا ہوں بڑے خوبصورت جواب دیا ہے انہوں نے۔ انڈیا کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہمارے جو کہ کشمیری بہن بھائی ہیں وہاں پہ، وہ ان کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر یہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ہماری جو فوج نے حکمت عملی اپنائی ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، اور ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ جنگ ہے جو اس کے بھی کچھ اصول ضابطے ہوتے ہیں۔ ایک تو مودی نے پاکستان اور کشمیر کی سالمیت کو چیلنج کیا، بلا جواز اس نے پاکستان اور کشمیر میں نہتے لوگوں پر حملہ کیا، اور ان معصوم بچوں پر مودی نے حملہ کیا، اور دہشت گردوں کی آڑ لے کر اس کی ہندوتوا ذہنیت جو ہے اور RSS کی اس کی جو ذہنیت ہے، وہ ایک ملک کا وزیر اعظم تو بن گیا، پر وہ چائے والا آج بھی اس چیز سے ناواقف ہے کہ معصوم کسی کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ اس نے ہمارے معصوم بچوں کو جو شہید کیا ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ بھارت نے گزشتہ رات جو آزاد کشمیر اور پاکستان پر جو حملہ کیا، اس نے جارحیت کی فاش حرکت کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بزدلانہ اس کا کام تھا، اور ہماری جو پاک فوج یا پاک فضائیہ کے نوجوانوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کے جو دانت کھٹے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھارت کو اور بالخصوص مودی کو، جس کے اوپر یہ جنگی جنون سوار ہے، میں اس کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ وہ غلطی نہ کرے گا آزاد کشمیر اور پاکستان پر حملہ کرنے کی۔ جب بھی اس نے پاکستان اور آزاد کشمیر پر حملہ کیا، آزاد کشمیر کی عوام، پاکستان کی فوج بعد میں آئے گی۔ آزاد کشمیر کی جو 45 لاکھ سے زیادہ عوام ہے وہ کشمیری فرنٹ لائن پر آ کر پاکستانی فوج کا دفاع کریں گے، اور پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے بھارت کو نشت و نابود کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میرپور کے اس شہیداں چوک اور شہیدوں کی دھرتی سے میں جو ننھے معصوم بچے، بھارت نے انتہائی جارحانہ اور بزدلانہ اقدام کر کے جو ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور آپ سب بھائیوں کے توسط سے میں یہ مودی کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف ہماری فوج ہی فوج نہیں ہے، ہمارے نوجوان، ہماری پوری کشمیری قوم فوج کی صورت میں ہے، اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ پاک فوج سے ہم سٹیپ اپ ہو کے لڑیں گے، ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان سے آگے ہم لڑیں گے۔ پہلے کشمیری قوم کے سینے ہیں، اس کے بعد پاک فوج ہے۔ ہم اپنی فوج کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، ہمیں ان پر بھرپور اعتماد ہے کہ وہ مودی کو انشاءاللہ اس کا وقت دلا کے یاد دلا کے چھوڑیں گے۔